بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز ساتھیوں اور پیارے دوستوں، آج ہم اس عربی بھاشا کی عربی لرننگ بک کا تھرڈ لیسن، تیسرا پارٹ پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کو عربی میں کہیں گے الدرس الثالث، الدرس الثالث، تیسرا سبق یا تھرڈ لیسن۔ تو یہ جو ہے اس میں نکرہ اور معرفہ والی بات بتائیں گے، یعنی کوئی چیز عام ہوتی ہے اور کوئی چیز خاص ہوتی ہے۔ جو عام ہو وہ نکرہ ہے، جو خاص ہے وہ معرفہ کہلاتا ہے۔ جیسے گھر ہے، کوئی گھر ہے تو اس کے لیے بولیں گے بیتن، اب کوئی خاص گھر ہے یا کسی کا آپ کا اپنا گھر ہے تو اس کے لیے بولیں گے البیت۔ تو بیتن مثال بھی دیتے ہیں کتاب میں، بیتن ایک گھر یا کوئی گھر، البیت خاص گھر، کتابن کوئی کتاب یا خاص کتاب، الکتاب خاص کتاب، قلم ایک قلم ایک پین، القلم خاص پین خاص قلم، جمل اونٹ، عربی میں اونٹ کو جبل کہتے ہیں، جمل جمل، الجمل خاص اونٹ یا کسی کا اونٹ یا کوئی خاص صفت والا اونٹ۔ اب اسی کو مثال دیتے ہیں القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف، مدرس کھڑا ہے، مدرس از اسٹینڈنگ، ٹیچر از اسٹینڈنگ، ٹیچر کھڑا ہے، استاد کھڑا ہے۔ اس کے بعد مثال دیتے ہیں، نمبر 1 الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، والقلم قدیم، اور پین اور قلم پرانا ہے۔ نمبر 2 الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، گھوڑا بڑا ہے، الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، المندیل وسخ، تولیہ یا رومال گندا ہے یا گندی ہے، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے، البیت قریب، گھر نزدیک ہے، گھر پاس ہے، والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے، الحجر ثقیل، پتھر وزنی ہے بھاری ہے، والورق خفیف، اور کاغذ ہلکا ہے، اللبن حار، اللبن حار، دودھ گرم ہے، القمیص نظیف، اور کرتا صاف ستھرا ہے۔ تمارین یعنی ابھیاس، ایکسرسائز، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، ابھی بولتے ہیں کہ لکھیں، پڑھیں اور لکھیں، اور ہر شبد کا کہ آخری میں جو زبر زیر پیش کیا آتا ہے اس کو بھی آپ لکھیں، اس کو بھی آپ محفوظ کریں۔ اب مسجد ہے، مسجد لکھا ہے تو مسجد کے دال پہ کیا آئے گا؟ مسجد کے دال پہ آئے گا مسجدن، اسی پہ الف لام لگا دیں گے تو اب مسجدن نہیں رہے گا، المسجد ہو جائے گا، المسجد۔ اس طریقے سے الماء، اور اسی پہ الف لام ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا ماءن۔ اسی طریقے سے البیت، اسی پہ الف لام ہٹا دیں گے تو بیتن ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر آپ کو زبر زیر پیش لگانا ہے۔ باب ہے تو اس پہ زبر زیر دیں گے بابن،
قلم ہے تو اس پہ دیں گے قلم، القلم، الکلب کلب، قمیص ولد، الحجر الولد، حمار الحمار۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی وہی حمار ہے، اسی پہ الف لام لگ گیا تو الحمار ہو جائے گا، الحمار۔ اسی طریقے سے الحسان، اور اسی پہ الف لام ہٹا دیں گے تو اس کو پڑھیں گے حسان۔ پھر آگے بولتے ہیں اقرأ واکتب، یعنی پڑھو اور لکھو، ریڈ اینڈ رائٹ، پڑھو اور لکھو۔ المکتب مکسور، ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے۔ المدرس جدید، استاد نیا ہے، ٹیچر از نیو، انگلش میں چاہیں تو کریں گے ٹیچر از نیو، المدرس جدید۔ القمیص وسخ، وسخ، کپڑا کرتا جو ہے یہ گندا ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے یا چھاچ لسی ٹھنڈی ہے۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے۔ اللبن بارد والماء حار، والماء حار، اللبن بارد والماء حار، کہ دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے۔ الامام جالس والمدرس واقف، امام بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑا ہے۔ القمر بعید المندیل نظیف۔ تو یہ سب ہے، اس کا معنی بھی لینا ہے اور اس کا جو ہے آپ کو زبر زیر پیش بھی لگانا ہے، اور اس سے متعلق اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلے سبق میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔